السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پاکستانیوں پر اور انسانیت پر ظلم کی داستان بہت طویل ہے، اور اس طویل داستان میں ہم نے بہت کم ایسے جو ہے نقوش چھوڑے ہیں جن کی بیس پر ہم کہہ سکیں کہ ہم نے ظالموں کے خلاف بڑی جد و جہد کی ہے۔ کچھ بڑے نام ہیں، کچھ بڑے واقعات ہیں انسانیت کی تاریخ میں جنہوں نے جد و جہد یقیناً کی ہے۔ میں آج ذکر کرنے لگا ہوں دو طرح کے واقعات جو ریسنٹلی پیش آئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ بھی تھوڑی دیر پہلے میری نظر سے گزرا، اور ایک اور واقعہ ہے جو ایک اسلام آباد کے ایک نوجوان کا ہے۔ وہ آپ لوگ میڈیا پر اس کو کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، یعنی 2-3 دن سے اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ دوبارہ جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے، پولیس والے ہیں، وہ انہوں نے جو حرکات کی ہیں اور جس طرح ظلم کیا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس پر اس کے پس منظر واقعے کا پس منظر اور باقی چیزیں جو ہیں آپ کی علم میں ہوں گی، چیزیں نگاہوں سے گزری ہوں گی۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ ایک آٹا چکی کے مالک کا واقعہ ہے، وہ بھی کوئی 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ جو آٹا چکی کا مالک تھا اس نے 2 لڑکوں کو خود ان کے خلاف پنچایت لگا کر، بزرگ تھے وہ، اور لڑکوں پر انہوں نے تشدد کیا۔ اس کی جو ویڈیوز بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پر، تصاویر آپ کو اس ویڈیو پہ بھی شو ہو رہی ہوں گی۔ بہرحال وہ قانونی کارروائی کا وہاں آغاز کیا گیا ہے، لوگ وہاں پہ ضمانت پہ بھی چلے گئے ہیں، 1-2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، باقی ضمانت پہ چلے گئے ہیں۔ یہ ظلم کافی عرصے سے ہم پاکستانیوں پر ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ یا میں آپ کو ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گا جو میرے آپ کے لیے سب کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے نیچر کے اندر، ہمارے اندر جو ایک بدماشی کا مادہ بھرا ہوا ہے، جیسے ہم نے تھوڑی سی روٹی کھا لی ساتھ ہی ہمارا بدماش جاگ جاتا ہے، اور اگر بھوکے ہوں تو پھر تو زیادہ یعنی ہم لوگوں کو آگ سی لگی ہوتی ہے۔ تو مظلوموں کے یعنی جو کمزور ہوتا ہے اس پر، جو مجھ سے کمزور ہے میں اس پہ تشدد کروں گا، اور جو مجھ سے طاقتور ہے مجھ پر تشدد کرے گا۔ تو یہ جو روش ہے یہ بہت پرانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث کا، کہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر، اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے۔ اب ہم اپنے نفس پر یا اپنے غصے پہ کنٹرول کر نہیں پاتے، اور ہم لوگ باقاعدہ جو ہے ایسے معاملات کر جاتے ہیں جو یقیناً ہمیں شرمسار کرنے والے ہیں۔ ہمیں مظلوموں پہ، جب مظلوموں کی فریاد اللہ تک پہنچتی ہے تو یقیناً ہماری باز پرس ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اب یہ چیزیں جو ہیں حکومت وائز، ان کو ایجوکیٹ کس طرح کرنا ہے لوگوں کو، وہ حکومت کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ایجوکیٹ کرتے ہوئے ان واقعات کی عبرتناک سزا دینی بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ بڑے عرصے سے بڑی زیادتی کے واقعات، ریپ کے واقعات جو ہیں ڈسکس کرتے رہے ہیں، اس پہ جو ہے قوانین لاتے رہے ہیں۔ قوانین کا اطلاق کس طرح ہوگا، کس حد تک ہوگا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اسی طرح جب ہمارے لوگوں پر ایک بڑے عرصے سے کبھی کوئی مشہور واقعہ جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، ساہیوال واقعہ ہوا جس میں ایک فیملی کو تشدد کا، یعنی فیملی کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور ہلاک کیا گیا۔ اس معاملے کا کیا بنا؟ حکومت یقیناً اپنا کوئی ٹھوس موقف سامنے لانے میں اس طرح سے، یعنی اس کو ایڈورٹائز کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کی چیزیں کیا کس طرح ہوئی ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اور اسی طرح ماڈل ٹاؤن واقعہ جو ہے وہ بھی اب تاریخ کی نظر ہو چکا ہے، ہسٹری میں سنائی دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اگر پبلک کو نہیں پتہ چلیں گی، اس میں حکومتوں کا موقف یا سیاسی پارٹیوں کا یا عدالتوں کا موقف کیا رہا ہے اور کس حد تک مجرموں کو سزائیں ملی ہیں، تو یقیناً قوم کا جو اعتبار ہے انصاف کے سسٹم سے، حکومتوں سے، وہ اٹھتا چلا جائے گا، اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور میری یہی گزارش ہے قام بالا سے کہ اس طرح کی چیزیں ایڈورٹائز کی جائیں۔ ان سزاؤں کو اگر آپ عبرتناک بنائیں گے، دنیا کے سامنے لائیں گے، تو آپ کا اعتماد بحال ہوگا، اور مظلوم جو ہیں فوراً آپ کی طرف آئیں گے، رپورٹ درج کروائیں گے، ظالم خوف کھائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو جس طرح یہ آٹا چکی کا مالک تھا، اس کے ساتھی تھے جنہوں نے کتنے دیر ہی، کوئی 7-8 گھنٹے ان کو باندھے رکھا، تشدد کا نشانہ بنایا، وہ اپنے معاملات سر انجام دیتے رہیں گے اس طرح ہی بے خوف اور بلا خوف و خطر۔ اور اسی طرح اگر جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے، ابھی ساہیوال میں واقعہ تھا، ابھی اسلام آباد میں واقعہ ہے، تو یقیناً جو بڑے بڑے رہنما ہیں دوسری پارٹیوں کے، سیاسی پارٹیاں، اپوزیشن ہو، حکومت ہو، سب ان کے گھر جا رہے ہیں، اس کے والد سے تعزیت کر رہے ہیں، ان کی فیملی کا اپنا دکھ ہے۔ لیکن اس قدر جو ظلم ہے وہ یقیناً ناقابل معافی ہے۔ تو ہماری سب کی جو گزارش ہے پاکستانیوں کی حکومت سے اور بقیہ سیاسی پارٹیوں سے کہ یہ جو صحیح پوائنٹ ہے سیاست کرنے کے، جو صحیح یعنی ایشوز ہیں، ان کو ڈسکس کریں، ان کو جو ہے فوراً یہ معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائیں، تاکہ کل کو دوبارہ کوئی ساہیوال واقعہ، کوئی اسلام آباد واقعہ یا آٹا چکی کا مالک یا کوئی بھی پسماندہ علاقوں میں ہر بندہ کو اپنی پنچایت نہ لگاتا پھرے۔ اور حدیث کے مطابق اگر آپ نے نفس پہ کنٹرول پایا تو یقیناً پھر آپ طاقتور ہیں، پھر آپ پہلوان ہیں،
اور ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ایز اے مسلم اگر آپ کو صبح میں اٹھنا پڑے تو آپ کی پہلوانی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی آپ فجر کے اٹھ نہیں پاتے، کمبل کو اپنے اوپر سے اٹھا نہیں پاتے، تو اور ایسی پہلوانی کا یعنی دعویٰ کرتے ہیں، ایسی طاقت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ایسے ظلموں کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑے ہونے کی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر ہم لوگ آہستہ آہستہ تاریخ کا حصہ بنتے جائیں گے، حصہ بنتے گئے ہیں، اور ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم اسے کچھ دیر یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد سے ایک تاریخ کے اوراق پیچھے چل جاتے ہیں، وہ اوراق نئے اوراق آ جاتے ہیں اور ہم ان کو بالکل بھلا دیتے ہیں، اور جو قومیں بھول جاتی ہیں پھر ان کو دنیا بھول جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔